السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے، دعا چاہیے آپ کی فرسٹ کلاس۔ کیا نام ہے؟ میرا نام عاصم بلال ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، بہت مہربانی آپ، تھینک یو سر۔ یاری بھائی بڑا ویٹ کیا آپ سے بات کرنے کا، اللہ کا شکر ہے بات ہو گئی بلال صاحب، بڑا مزہ آ رہا تھا آپ کی گفتگو سننے کا۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ مولوی بلال صاحب بھی انتظار میں نیکسٹ کو لیں گے۔ مولوی بلال صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی کال نہ کاٹے۔ جی سر آپ بات کریں، بسم اللہ۔ اچھا یاری بھائی، سوال میرا ایک ہے، اس کا ضمنی سوال بعد میں آئے گا، مگر پہلے جو مین سوال ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس کا ضمنی سوال پھر ایک یا دو کرنے پڑیں گے، اس کے اوپر بعد میں آپ جواب دے دیجئے گا۔ سوال پہلا یہ ہے سر کہ کیا دنیا کا نظام اہل بیت چلا رہے ہیں؟ اور جو لوگ علی خالق، علی رازق اور علی جل جلالہ کہتے ہیں، اس شرک کا ذمہ دار کون ہے جو پاکستان میں اس ٹائم سسٹم چل رہا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک باطنی حکومت ہے جس کا ذمہ دار مثلا آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ آواز بلند آ رہی ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تھے، انہوں نے سفینہ توڑا تھا، کشتی توڑا تھا، بچے کو قتل کیا تھا، سب باتیں ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ظاہری شریعت کی بات نہیں بنتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بچے کا قتل اس لیے کیا تھا کہ بڑا ہو کے ظلم کرے گا، کہ کشتی اس لیے توڑا ہے کہ یہاں پہ ایک ظالم بادشاہ آئے گا، اس کشتی کا استفادہ کرے۔ تو یعنی دیوار، وہاں پہ جا کے انہوں نے دیوار بنایا، وہاں پہ کچھ ایتام کے جو ہوتے مال بچت وہ وہاں تھا۔ تو یہ ایک باطنی بات ہے، باطنی حکومت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ باطن کے طریقے سے دنیا میں ظالم کو ظلم کا سزا دے دیتا ہے، یا کوئی شخص ظلم کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو پہلے موت دے دیتا ہے، اس طرح۔ یہ دیکھیں حضرت، یہ تو قرآن میں ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے یہ بات۔ اب یہ ہماری روایات میں اس طرح نہیں ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام خضر علیہ السلام سے برتر ہے، اور خضر علیہ السلام ہے ایک صحابی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے، اور ان کے ایک سپاہی ہیں، ان کے ایک ساتھی ہیں۔ تو اگر یہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں تو اس میں کوئی تعجب نہیں۔ لیکن یہ کون سی باتیں ہیں کہ مثلا کوئی شخص ظلم کرنے والا ہے، ظالم کو مثلا قتل کیا جائے، یا کسی بچے کا مال یتیم ہے، اس کی مال کی حفاظت کیا جائے تاکہ بعد میں بڑا ہو کے اس کو مل جائے، اس طرح کی باتیں۔ اللہ کے اوتاد ہوں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے باطن میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو امور چلاتے ہوں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام۔ اس میں یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ حضرت امام حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے ہاتھوں میں۔ لیکن جہاں تک خالقیت رازقیت کی بات ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو بلا شک بلا ریب اللہ تعالیٰ پوری جہان کا خالق ہے، پوری جہان کا خالق ہے، اور پوری جہان کا رازق ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، خلق اللہ کرتا ہے۔ تو کیا اہل بیت طاہرین علیہ السلام خلق بھی کرتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ باتیں اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی مطرح تھیں، ان کے زمانے میں، کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام خلق کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے کو بری طرح لعنت کیا، ان کو اپنے ساتھ سے طرد کیا ہے، اور ان کی باتیں سن کر اہل بیت علیہ السلام نے سجدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں ان کفریہ الفاظ سے۔ تو ہمارے ہاں جو کتب ہیں، جو روایات ہیں احادیث کے، ان میں سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، روایت نہیں ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کی خالقیت یا رازقیت، خالقیت رازقیت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ خالقیت رازقیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ پوری کائنات کو، ہر چیز کو کس نے خلق کیا ہے؟ اللہ نے خلق نہیں کیا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا، پھر انہوں نے دنیا کو خلق کیا۔ یہ غالیوں کا عقیدہ ہے، یہ شروع زمانے سے تھا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو کفر قرار دیا، ان کو لعنت کیا، اور ان کو نواسب سے بدتر کافر قرار دیا۔ اور رازقیت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ کہ جتنا رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو سونپا ہے کہ آپ رزق دے دیں، اور اہل بیت علیہ السلام رزق دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اہل بیت علیہ السلام نے اس کو رد کیا، اس کو لعنت کیا۔ وَإِلَّا مثلا جزئی طور پر اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام، مثلا آپ مجھ سے کھانا مانگتے ہیں، میں آپ کو کھانا دیتا ہوں، میں آپ کا رزق کا سب وسیلہ بن گیا، یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کسی کے ان کی اعجاز سے، ان کی کرامت سے کسی کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بات اس میں ہے کہ کیا وہ سب کائنات، کافر مسلم، ہر ذرے کا رزق وہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ غلات کے کتب میں، اسماعیلیہ کے کتب میں اس کے روایات ہیں،
والیوں کے، نصیریہ کے، لعنت اللہ علیہ، اسماعیلیہ کے کتب میں ان کے ہاں روایات ہیں، اور ان میں سے کچھ روایتیں ہماری کتب میں آ گئی ہیں، معتبر کتب میں نہیں ہیں، ہمارے معتبر کتب میں نہیں ہیں، ان میں سے بہت کم روایات ادھر ادھر اکا دکا ہمارے غیر معروف غیر مشہور کتب میں متاخر علماء نے اپنے کتب میں، یعنی 5ویں صدی 6ویں صدی 9ویں صدی کے علماء نے اپنے کتب میں وہ بھی بہت کم، 1-2 جگہ انہوں نے داخل کیا، انہوں نے توجہ نہیں دیا، تو ان روایات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو جو معتبر احادیث ہیں، معتبر احادیث روایات ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے سے بری طرح سے اپنی برات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا ہے، پنجتن پاک کو خلق کیا، پھر انہوں نے پوری دنیا کو خلق کیا ہے، یا وہ پوری دنیا کو رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ نہیں ہے، ان کے احادیث میں اس بات سے براءت ہے، لعنت کیا انہوں نے، اللہ کا دشمن قرار دی ہے وہ شخص جو یاری بھائی بالکل ٹھیک، ہاں یاری بھائی آپ نے ٹھیک کر دیا۔ اب جو پاکستان کے اندر علماء کرام ہیں یا آپ جیسے لوگ باہر سے بھی ہمیں بریف کرتے ہیں، وہ اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے یہ شرک کر رہے ہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ چیز مجالس میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ نہیں، علماء خود پھیلاتے ہیں، علماء علماء سے زیادہ یہ ذاکرین پھیلاتے ہیں، علماء میرے خیال میں اتنی بات نہیں پھیلاتے جو ذاکر ہیں، اکثر و بیشتر علماء جو ان باتوں کو نہیں جانتے، ان باتوں کے نہ ہمارے مذہب کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے عقائد کو نہیں پڑھتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے عقائد کیا ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ بس مجلس پڑھنا انہوں نے داد لینا ہے، اور شیعوں کو مزہ آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، تو اگر کوئی ایسا فضائل بیان کرتا ہے سچی فضائل تو اس میں تو شیعوں کو مزہ آتا ہے، لیکن اگر ایسے فضائل بیان کروں کہ علی علیہ السلام کو آپ اللہ بناؤ نا، اس میں اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں فضیلت پڑھوں، امیر المومنین علیہ السلام کو فاتح خیبر بنا دوں، وہ ایک دوسرا مجلس پڑھتا ہے اس کو خالق کائنات بناتا ہے، تو لازمی بات ہے اس کو داد اس کو زیادہ ملیں گے۔ تو علماء کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمیں داد کس طریقے سے ملتا ہے، کہاں کس طرح سے ہماری مقبولیت بڑھے گی،